اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ممتاز چینل کے ناظرین و سامعین، میری اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی ترقی عطا فرمائے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی غلامی نصیب فرمائے اور خاتمہ بالایمان فرمائے۔ ہم پڑھ رہے تھے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کریمہ در مذمت تکبر کی برائی میں اور تکبر کی مذمت میں۔ تکبر بہت گندی چیز ہے، تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ تکبر نے عزازیل کو خوار کیا اور بزندان لعنت کے قید خانے میں گرفتار کیا۔ یعنی تکبر اتنی بری چیز ہے۔ عزازیل کس کو کہتے ہیں؟ معلم الملکوت، شیطان کو۔ شیطان کا نام عزازیل ہے۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ وہ عزازیل ہے، اس نے تکبر کیا اور تکبر کی وجہ سے تکبر عزازیل خوار معنی ذلیل، ذلت اور رسوائی جس کا مقدر ہو اس کو کہتے ہیں خوار کرنا۔ یعنی کہ اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم کیا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، اور عزازیل اسم ابلیس نے فرمایا سجدہ نہیں کیا، انکار کر دیا سوائے ابلیس کے۔ کیوں تکبر کیا؟ اللہ نے پوچھا کہ بھی تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ تو اس نے آگے جواب دیا تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، مٹی جو ہے وہ نیچے کا اس کا مرکز ہے، اور تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ کا شعلہ جو ہے وہ اوپر جاتا ہے۔ تو گویا کہ میں اس مٹی والے ایک نیچے رہنے والی مخلوق کو اس کو کیوں میں سجدہ کروں؟ تکبر کیا۔ اور اس کے متعلق مشہور ہے کہ زمین و آسمان کا کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جس کے اندر اس نے اللہ کے سامنے گریہ زاری نہ کی ہو، سجدہ نہ کیا ہو۔ اور جب بھی کوئی فرشتے کوئی بات سے جس سے ان کے بات قول و عمل سے یا جس سے بھی اللہ ناراض ہو جاتا تو اس کے سامنے سفارش کرتے کہ تو اللہ سے سفارش کر، اللہ کے قریب تھا، مقرب تھا۔ لیکن ایک غرور آ گیا، ایک تکبر آ گیا اس کے دل کے اندر، اس کے دماغ کے اندر، میں تو اتنی بڑی پاور کا مالک ہوں، میں تو اتنا مقرب ہوں، میں اتنا مستجاب الدعوات ہوں، تو میں ایک آدم کو سجدہ کیوں کروں؟ انکار کیا، تکبر کیا۔ تو اس طرح اس سے یہ بات اخذ کی جا سکتی ہے، جو آدمی اپنی عبادت پہ، جو آدمی اپنی عمل پہ یا اپنی سجدہ ریزی پہ یا علم و دانش پہ تھوڑا سا بھی تکبر کرتا ہے تو وہ خوار ہو جاتا ہے۔ تکبر عزازیل را خوار کرد، بزندان لعنت، زندان کہتے ہیں فارسی زبان میں قید کو۔ زندان کو زندان اس لیے کہا جاتا ہے وہاں آدمی زندہ رہتا ہے، لیکن اپنی حرکات و سکنات سے نہ کسی کو فائدہ دے سکتا ہے نہ کسی کو نقصان دے سکتا ہے، صرف اس کی ایک زندگی ہوتی ہے، بس اس نے دیواریں دیکھنی ہیں، رات کی تنہائی اندھیرے میں گزارنا ہے، کوئی اس کے ساتھ کلام کرنے والا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ کوئی گفتگو کرنے والا نہیں ہوتا، اس کو کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا کیونکہ وہ زندان میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ تکبر عزازیل را خار کرد،
بزندان لعنت گرفتار کر دو، یعنی کہ اب یہ شیطان جو ہے یہ لعنت کے قید خانے کے اندر گرفتار ہے۔ جو بھی کوئی عمل ہو، انسان کا اپنے ذاتی بھی عمل کیوں نہ ہو، تو وہی پڑھتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو اس کا بلیم جو ہے وہ شیطان پہ ڈالتا ہے، اس نے مجھے ذلیل کیا، ہر طرف سے اس کو لانتے ہی لانتے اور پھٹکار ہی پھٹکار، بزندان لعنت۔ تو گویا کہ قیامت کی صبح تک یہ اس لعنت کے قید خانے کے اندر گرفتار ہے، اور اسی جہاں سے بھی چلتے چلے گا تو اس کو لعنتیں ہی لعنتیں پڑھیں گی۔ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ میرے بھائی تکبر نہ کر، غرور نہ کر، اپنے دماغ سے غرور کی جو ایک بو ہے یا ایک غرور کی ایک تھوڑی سی جڑ ہے اس کو بھی نکال دے، کیونکہ تیرے سامنے انجام موجود ہے۔ جس نے بھی تکبر کیا وہ لعنت کے قید خانے کے اندر گرفتار ہو گیا۔ تو شیخ سعد رحمۃ اللہ کا بڑا زبردست شعر ہے کہ تکبر عزازیل روا خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ کہ آگے پھر فرماتے ہیں کثیرہ کے خصلت تکبر ببد، جس شخص کی خصلت عادت، جیسے عادت کے بارے میں پہلے کہہ چکا ہوں فطرت، جس انسان کی بھی خصلت تکبر ہوتی ہے، سرش پرغرور از تصور ببد، سرش اس کا سر پرغرور، غرور سے بھرا رہتا ہے، سرش اس کا سر پرغرور، غرور سے بھرا رہتا ہے، از تصور ببد، اور اس کے دل کے اندر خیالات ہر وقت برا ہی تصور رہتا ہے، برا ہی خیال رہتا ہے۔ یعنی تکبر ایک ایسی گندی چیز ہے جس کا سر جو ہے غرور سے بھرا رہتا ہے، اور از تصور ببد کہ اس کا خیال اور اس کا تصور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، غلام سمجھتا ہے، اور دوسروں کو نیست و نابود کرنے کے منصوبے بناتا رہتا ہے۔ جس انسان کے اندر بھی تکبر ہوتا ہے تو اس کا سر جو ہے وہ غرور سے ہمیشہ بھرا رہتا ہے، تکبر سے، غرور سے، فخر سے، وڈائی سے، اور وہ اس کا دماغ جو ہے نا ہر وقت یہی کام کرتا رہتا ہے کہ میں نے جو ہے میں بڑا اعلیٰ ہوں، میں عمدہ ہوں، میرے اندر ہنر ہے، میرے اندر علم ہے، میری عبادت ہے۔ اس عبادت نے تو ابلیس کو، شیطان کو مغرور کر دیا۔ اب جہاں بھی کوئی غلط کام ہوگا تو پڑھتا ہے آدمی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ تو مجھے شیطان مردود سے دور رکھ، مجھ سے اسے پناہ دے دے، میں اس کے چکر کے آ سکتا ہوں۔ اس لیے خلق الانسان و ضعیفہ، انسان کمزور ہے جسمانی ایمانی لحاظ سے، اے اللہ میں جسمانی اور ایمانی لحاظ سے کسی وقت بھی شیطان کے پھندے میں آ سکتا ہوں، تو بار بار پڑھتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ مجھے شیطان سے دور رکھ، اس لیے کہ شیطان کے چکر میں آ گیا تو وہ بھی مرا ہوا ہے تو مجھے بھی وہ مار دے گا، وہ بھی راندہ درگاہ ہے، مجھے بھی راندہ درگاہ کر دے گا، اور اس نے بھی ذلیل ہونا ہے اور مجھے بھی ذلیل کر دے گا۔ مسلمان ایماندار آدمی فرمایا کہ وہ شیطان سے دور رہتا ہے اور یہی دعا کرتا رہتا ہے۔ آگے کہتے ہیں تکبر ببد مایا مدبری، تکبر مایا جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا پونجی کو کہتے ہیں جو راس المال ہوتا ہے، مدبری فرمایا کہ یہ تکبر جو ہے یہ ایک لالچ کی پونجی ہے، یہ ایک بدبختی کی پونجی ہے۔ بدبخت کسے کہتے ہیں؟ جس کا کوئی بخت ہی نہ ہو، جسے کوئی عقل مند شعور آدمی اس کے قریب ہی نہ جائے، ہر وقت ذلت، رسوائی، مدبری، حالانکہ مدبر کہتے ہیں سمجھدار آدمی کو، تو یہاں شیخ سعد رحمۃ اللہ علیہ سے مراد مدبری سے مراد بدبختی ہے، اور جس کی علامت بدبختی آ جائے تو فرمایا کہ وہ نہ دین کا رہتا ہے نہ دنیا کا۔ اس کے بعد فرمایا تکبر ببد اصل مدبری، فرمایا کہ
تکبر ببد اصل بد گوہری، یعنی کہ تکبر کی اصل جو ہے بد، یہاں لفظ آ گیا بد. بد کا معنی ہوتا ہے برا، گوہر کا معنی ہوتا ہے اچھی چیز، نایاب چیز، اعلیٰ اور عمدہ چیز. بد گوہری فرمائیں کہ یہ تکبر جو ہے یہ بد گوہری ہے، یعنی کہ بہت ہی بری چیز ہے، یہ گوہر نہیں، یہ بد گوہری. بد گوہری بہت بری عادت ہے. اور آگے فرماتے ہیں چدانی تکبر چرا میں کنی. جب تو جانتا ہے تکبر ایک بری چیز ہے، چرا کیوں، چدانی تکبر چرا میں کنی، تو پھر تکبر کیوں کرتا ہے. یہ ایک سمجھا رہے ہیں شیخ شادی، بہت بڑی بات کہہ دی انہوں نے. جب تو جانتا ہے تکبر ایک بری چیز ہے اور بری علامت ہے تو پھر تو کیوں کرتا ہے. آگے کہتے ہیں خطا میں کنی و خطا میں کنی، غلطی کر رہا ہے، غلطی کر رہا ہے تو غلطی کے اندر غلطی میں کنی، غلطی کر رہا ہے تو غلطی کر رہا ہے، اس لیے کہ تکبر تیرا مایا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو تکبر سے محفوظ رکھے، شیطان کی شیطانیت سے محفوظ فرمائے. خصوصاً حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوری انسانیت کو بالعموم، مسلمانوں کو بالخصوص غلامی نصیب فرمائے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی کے اندر ہم سب کی نجات ہے، اور آپ کی غلامی کے اندر بھی ہمیں اللہ نے مرتبہ دینا ہے. جب بھی غلامی سے ہٹیں گے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں آقا کی غلامی نصیب فرمائے اور خاتمہ بالایمان فرمائے. ھذا ھو المرام الا تبقِ المرام واللہ عالم بحقیقت الکلام.